اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض عباس آبدی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر میں تمام المومنین و مومنات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں؟ منتظر مینس انتظار۔ کیا واقعی میں ہم انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا؟ تو یہ انتظار لفظ ہی اپنے آپ میں ایک لطف رکھتا ہے۔ جی ہاں، جب کوئی اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہے تو اس انتظار کا لطف الگ ہی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ہمارا اور امام مہدی علیہ السلام کا رشتہ بھی ایک محبوب جیسا ہی ہے۔ ہم امام مہدی علیہ السلام کے محبوب ہیں اور ہم ان کے محبوب ہیں۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام ہم کو اپنا محبوب بنائیں گے، جبکہ ہم ان سب کاموں کو کرتے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو کیا ہم کو امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اپنا محبوب بنائیں گے؟ اگر ہم کو صحیح میں امام مہدی علیہ السلام سے محبت ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اپنے کرداروں کو درست کرنا ہوگا، اپنے اعمالوں کو درست کرنا ہوگا، ہر وہ کام چھوڑنا ہوگا جو امام علیہ السلام کو ناپسند ہے، اور ہر اس کام کو انجام دینا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نہیں تو ہم صرف امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ تو کرتے رہیں گے، لیکن وہ صرف ہمارا دل کا بہکاوا ہی ہوگا۔ ہم کو سوچنا ہوگا کیا واقعی میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور کیا ہم اللہ کی ہدایت کے راستے پر ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو امام مہدی علیہ السلام کو ناپسند ہو؟ اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو اور امام مہدی علیہ السلام کو ناپسند ہے تو ہم بھی اسی فہرست میں کہیں شامل نہ ہو جائے جو امام مہدی علیہ السلام کو جن کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں اور دوسرے مذہب میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ہمارا شیعت میں یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پردہ غیب میں موجود ہیں، اور ایک دن اس دنیا میں اللہ کے حکم سے تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں انسانیت کا پرچم لہرائیں گے اور اس دنیا سے ظلم کا نام مٹا دیں گے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری وہ ٹھیک اسی طریقے سے بنتی ہے جس طریقے سے جب کوئی کسی ملک میں یا شہر یا گاؤں میں کوئی غیر ملکی مہمان یا خصوصی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ملک یا شہر یا گاؤں میں آنے والے کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، صاف صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے، جگہ جگہ خوبصورت سے خوبصورت پھولوں کے گلدستے لگائے جاتے ہیں تاکہ آنے والا خوش ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مہمان کو ناپسند ہو۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام ہمارے مہمان ہیں، اور ہمیں ہر اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کو ناپسند ہے ہم وہ اپنی زندگی میں نہ کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کے آمد کے لیے ہم کو اپنے گھروں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اصل میں اگر امام مہدی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم کو توکل خدا یعنی اللہ کے اوپر اعتماد رکھنا ہوگا، نفس کی نگرانی کرتے رہنا ہوگا، اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو باہر نکال کر پھینکنا ہوگا، اپنے دلوں کے اندر دوڑتے ہوئے کالے حسد، وہ جلن، وہ بغض، وہ نفرت کو نکال کر باہر پھینکنا ہوگا۔
حسن اخلاق یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ سے پیش آنا ہوگا، تلخ حالات میں بھی صبر سے کام لینا ہوگا، حرص اور لالچ سے پرہیز کرنا ہوگا، تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، نہیں تو آپ خود جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔